تو سر پھر آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی جماعت پھر آپ چاہیں گے کہ کسی اور جماعت کا رخ کریں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی جماعت چاہے گی کہ آپ ان کا حصہ بنیں، تو آپ نے اس پہ کچھ سوچا نہیں ہے؟ نہیں، مجھ سے سیاسی پارٹیز نے رجوع ضرور کیا، اور میں اس عزت افزائی پہ ان کا مشکور بھی ہوں۔ میں نے کبھی ان پارٹیوں کے ساتھ ماضی میں کوئی اچھا نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی ان سیاسی پارٹیوں میں قابل عزت لوگ ہیں، لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں خان کے جس ویژن کے ساتھ یا جس سیاسی سفر کا میں نے آغاز کیا تھا وہ جو ہیں ان کا ساتھ چھوڑ کے میں کسی اور سیاسی پارٹی کا حصہ بن جاؤں۔ اور میرے یقین کرے، سیاست ہم نے کوئی فائدے کے لیے تو کی نہیں، لیکن سیاست اس لیے بھی نہیں کی کہ سیاست کرو اور نقصان اٹھاؤ اور بے توقیری اٹھاؤ۔ تو لہٰذا اگر پی ٹی آئی سے میری بات نہیں بنتی ہے تو میرا ارادہ جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنا ہے۔ البتہ میں ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاؤں گا، چاہے عدالت میں ہو یا پارلیمان میں ہو۔ ابھی علی وزیر نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے سکر جیل میں، ان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے، 8 ماہ سے نظر بند ہیں، ان کے گردے جو ہیں کمزور ہو چکے ہیں، بلڈ پریشر کا مریض ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں عدالتی خدمات بھی جو ہیں فراہم کروں گا، ملک کے کسی خطے میں ہو۔ اور ابھی پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اس کو آج میرے خیال میں جیل بھیج دیا، ان کے لیے بھی ان کے خاندان کو میں نے اطلاع دی تھی۔ اسی طرح بلوچستان سے ہو، پنجاب سے، کے پی، کہیں سے بھی کوئی بھی شخص جو ہیں جس کی بنیادی حقوق وائلیٹ ہوں گے، ان کے لیے میں ہر فورم پہ جو ہیں آواز اٹھانا چاہوں گا، اور یہی میرا آئندہ کے لیے نصب العین صحیح ہوگا۔ صحیح۔ بربر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی سر، یہ فرمائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑی گروپ بندی نظر آتی ہے۔ آپ تو خود خیبر پختونخوا کی سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ویسے تو ہر جماعت میں گروپ بندی تو ہوتی ہے، لیکن کیا کے پی میں معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ یہ بات درست ہے، پارٹی میں گروپ بندیاں ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پارٹی ایک پیچ میں ہے۔ یہاں پہ جو کلچر بن گیا ہے خان کے جیل جانے کے بعد، اور جس کامیابی سے جو ہے لوگوں کو گرانے کا سلسلہ چل نکلا ہے، اس سے جو ہے تقویت ملی ہے ان قوتوں کو جو چاہتے ہیں کہ سیاسی سازشوں سے، کھانا پوچھیوں سے مخالفین کو گرا سکیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اور پارٹی کے تقریباً دیگر حصوں میں بھی، ملک کے دیگر حصوں میں بھی پارٹی میں آفیسز کے لیے، مناصب کے لیے جو ہیں وہ کوششیں ہو بھی رہی ہیں، اور کوششیں ایٹ دی کاسٹ آف دوسرے کو گرانے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ کے پی میں گزشتہ 1 سال میں 10 وزراء جو ہیں وہ سیک کیے گئے یا ریموو کیے گئے یا ان کے مناصب تبدیل کیے گئے۔ یوں جو ہے یہ سلسلہ تسلسل سے جاری ہے، اور ابھی آئے دن کبھی وکیل کو ہٹایا، کبھی وکیل کو جو ہے ڈانٹ پلائی گئی، کسی وکیل کو نکالا گیا، کبھی کسی کو ملنے سے انکار۔ یہ سلسلہ جو ہے بے توقیری کی شکل میں چلتا رہے گا، اور جب تک اس کا ادراک نہ ہو، پارٹی کی سنجیدہ قیادت اس پہ فی الفور ایک ایسی پالیسی، ایک شٹ اپ کال ان لوگوں کو نہ دے، اور یہ عملی طور پہ صرف خان ہی کر سکتا ہے۔ اگر خان اپنے فیصلوں پہ ڈٹ جائے اور ایک دفعہ جو بھی فیصلہ لے لے، اس کے بعد چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ میسج جو ہے پارٹی کو جانا چاہیے کہ فیصلے سازشوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے جو ہیں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال پارٹی میں جو ہے تقسیم ہے جگہ بہ جگہ، اللہ کرے یہ اس کا ادراک ہو جائے اور ان مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اچھا، بس مجھے مختصر سے فرمائیے گا کہ خبر آج آئی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھیں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، تو اس میں انہوں نے شاید یہ غالباً کہا ہے کہ جو امریکہ سے بیٹھ کے جبران الیاس صاحب اکاؤنٹ چلا رہے تھے عمران خان صاحب کا، اس میں کچھ مواد یا کچھ ایسی انسٹرکشنز ہوتی تھیں جو وہ خود بھی دیتی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو جس قسم کی بعض اوقات ٹویٹس ہو جاتی تھیں اس اکاؤنٹ سے، اس میں علیمہ خان صاحبہ کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ میں نے وہ بیان ان کا پڑھا نہیں ہے، صرف ٹی وی پہ میرے خیال میں پٹیاں دیکھی ہے، لیکن میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پالیسی کے حوالے سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب جو ہیں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اب صحیح معنوں میں پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اب
جو ٹرینڈ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے پارٹی اپنے کیے گئے فیصلے جو ہیں واپس لے لیتی ہے. باقی جو ہیں دیگر اس کے جو مضر اثرات ہیں، یعنی کہ ہر نیشنل میڈیا کے کسی ٹی وی اینکر سے پردہ لینا، گالم گلوچ، اور اس سے وہی لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے پھر پڑ جاتے ہیں. وہ بھی جو ہیں انسان ہیں، اگر گالیاں ان کو ملتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ